اسماء الحسنہ میں سے آج تیسرے اسم پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے الرحیم۔ الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مشہور 99 نام ہیں ان میں سے تیسرا نام ہے الرحیم۔ الرحیم جو نام ہے رحم یرحم باب سامع یسمع سے ہے، اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا، اور یہ قرآن کریم میں یہ نام جو ہے 114 مرتبہ آیا ہے۔ بعض مقررات کو شامل کریں تو 123 مرتبہ بھی بن جاتا ہے، ورنہ 114 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے پہلے الرحمن پر گفتگو تھی، الرحمن 57 ٹائم قرآن کریم میں آیا ہے، اور اللہ کے نام پر گفتگو تھی تو وہ 2724 بار قرآن میں آیا ہے۔ تو آج الرحیم پر گفتگو ہے، اور اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا، اور یہ عجیب نام ہے کیونکہ اس نام کا تعلق یوں سمجھے کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ رحمان کے اندر عمومی رحمت تھی، عام رحمت تھی، اور رحیم میں تام رحمت ہے۔ تام رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رحیمیت جو ہے اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور رحمانیت کا تعلق مسلم کافر سب کے ساتھ تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے تو گویا کہ مومن کافر سب کو دیتا ہے، اسی وجہ سے رحمان کوئی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ اتنی عمومیت کسی کی شخصیت میں نہیں ہے۔ لیکن رحیمیت جو ہے، یہ رحیمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت اہل ایمان پہ اتارتے ہیں وہ اپنی رحیمیت کی وجہ سے اتارتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو پورا مظاہرہ کریں گے رحیمیت کا، تو وہ آخرت میں اس کا صحیح مظاہرہ ہوگا کہ وہاں صرف اہل ایمان کو نوازا جائے گا، وہاں اہل کفر کو نہیں نوازا جائے گا۔ تو یہ رحیمیت، اس لیے رحیمیت کے عنوان سے اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کھینچ سکتے ہیں، یا رحیموں کے ورد کے ساتھ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رحیمیت اللہ کی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے جو ہے رحیم، اور مزے کی بات یہ کہ رحمان کے اندر جو رحمت تھی وہ اس کی ذاتی رحمت تھی، اس کی ذات میں موجود تھی، بھلے وہ کسی پر رحمت کرے نہ کرے تو رحمان کہلاتا تھا۔ لیکن رحیم کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحمت اتارتا ہے اب وہ رحیم کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ بالفعل جب رحمت کا نزول شروع ہو جائے تو اب اللہ کی ذات رحیم ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ رحیمیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو یہ رحیم، تو اس سے یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور اس کے بڑے عجیب و غریب اوصاف ہیں۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست یہ ہے کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ میری ہر دعا قبول کیا کرے، اور مستجاب الدعوات بننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ایک بہت بڑا منصب ہے، اللہ کسی کو اس کو نوازتے ہیں، تو رحیمیت کے اندر یہ شان موجود ہے کہ یہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، یا رحیم ہوں یا رحیم ہوں یا رحیم ہوں۔ اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، اور 1000 مرتبہ کو روز کا ورد کریں یا رحیموں کا، تو اللہ تبارک و تعالی 90 دن کی لمٹ رکھیں کہ 90 ڈیز میں نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم پڑ گئی، اس کی رحیمیت ظاہر ہو گئی تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ پھر آپ اپنے لیے اور غیروں کے لیے جس کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشیں گے۔ یہ زبردست فائدہ ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے، عظیم تحفہ ہی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کے اندر جو ہے تسخیر خلق، یعنی مخلوق آپ سے محبت کرے، آپ پر مہربان ہو جائے، اس کی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 101 مرتبہ، بس کوئی زیادہ نہیں، 101 مرتبہ روز آپ نے اس کا 2 منٹ کی بات بھی نہیں، 2 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ظاہر ہو کر آپ پر نچھاور ہوگی، اور پھر اللہ مخلوق کی نظر میں آپ کو محبوب کر دیں گے، تو گویا کہ تسخیر خلق آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ہر بندہ جو آپ کو دیکھے گا آپ پر مہربان ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ یہ اس کے اندر خوبی موجود ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر قساوت قلب، کسی کو ہے دل سخت ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، آنسو ٹپکتے نہیں، دل روتا نہیں ہے، سخت دل ہو جاتا ہے۔ بعض گھروں کے اندر بھی بہت سی شکایت کریں میاں کا بڑا سخت دل ہے، ابا کا بڑا سخت دل ہے، تو کوئی بھی سخت دل والا ہو اس کے لیے زبردست تاثیر اس میں۔ اس کا طریقہ اگر اس کے نام کے اعداد نکالنے اس بندے کے تو بیسٹ ہے۔ مثلا میرا نام منیر احمد ہے، منیر کے 300 اور احمد کے 53، 353 بن گئے۔ اگر نام کے اعداد پتہ نہیں تو پھر 125 مرتبہ پڑھیں، 125 مرتبہ پڑھ کے، اور یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے،
125 पढ़ के उस बंदे पे दम कर दें, अगर दम करना मुमकिन है, नहीं मुमकिन तो तसव्वुर में फूंक दें, पानी पे दम करें और वो पानी किसी तरह उसको पिला दें, उसके खाने वाने में शामिल करें। और ये 71 डेज पाबंदी से कर लें, अल्लाह उसके दिल को नरम और मेहरबान कर देंगे। ये बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि दिल के नरमी जिसको मिल गई तो वहीं ईमान और इखलास का बीज जो है वो अपना पिनपने लगता है। और एक इसमें खूबी है कि अगर किसी को हाजत है, कुछ ज़रूरत है और वो चाहता है मेरी हाजतें रुका ना करें, मेरे काम रुका ना करें, और होता है बाज़ दफ़ा एक हाजत पूरी होगी दूसरी अटक गई, दूसरी पूरी तीसरी अटक गई, उसके के लिए इसमें बड़ी तासीर है कि फजर के बाद 555 मरतबा पढ़ना है। 555 मरतबा पढ़ के अपनी जो हाजत सामने उसकी नीयत कर लें, और जो सामने नहीं है, या अल्लाह तेरे इल्म में क्या क्या पेश आने वाली हैं, सब की नीयत करके मैं दुआ करता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हर हाजत से गनी कर देंगे। मतलब कोई हाजत आपकी रुकेगी नहीं, अपने वक्त पे पूरी हो जाएगी। सुभान, ये ज़बरदस्त तस्वीर, क्या नुस्खा है, बेहतरीन। क्योंकि रहीमियत की अजीब रहीमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे अहले इस्लाम पे ज़ाहिर करते हैं। और एक इसका फ़ायदा ये कि इंसान जो है ये चाहता है कि ज़िंदगी के अंदर कोई नागवारियाँ पेश ना आए, या ख़ानदान में, ना बीवी बच्चों में, ना आम माहौल में, दफ्तर में, इधर उधर कोई नागवारियाँ पेश ना आए। तो इस इसम को या तो कसरत से पढ़े, या रहीमू हर वक्त इसका विर्द रखे, और या ये कि रोज़ाना 101 मरतबा किसी एक नमाज के बाद पढ़ के अपने ऊपर दम कर दिया करे। इंशाल्लाह किसी किस्म की जो है नागवारियाँ पेश नहीं आएंगी। या बस औक़त इंसान दफ्तर से चलता है, सोचते यार मैं घर जा रहा हूँ, घर में कोई ऐसे नागवार हालात नज़र ना आए, दिल खुश हो जाए घर में एंटर होकर, तो वो या रहीमू पढ़ते हुए आए। या घर से जा रहा है ऑफिस की तरफ, दुकान की तरफ, यार ऐसी कोई हालात दिन में पेश ना आए कि दिल यार उदास हो जाए, तो या रहीमू पढ़ते हुए जाएँ। इंशाल्लाह वहाँ भी खुश बाश रहेगा, और घर में आए तो घर में भी खुशहाली देखेगा। तो मतलब ये इसके अंदर ये खूबी मौजूद है। और एक ये है कि अर्रहमानु अर्रहीमु, ये दो नाम, इन दो नामों का कसरत से विर्द करते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को हर वक्त अपनी रहमत के साए में रखेगा। और जब अल्लाह अपनी रहमत के साए में रखेगा तो फिर आप समझ सकते हैं दीन दुनिया के सारे काम आपके किस तरह होते चले जाएंगे, बस फिर तो कोई रुकावट आने की देश ही नहीं है। ये इसके अंदर खूबी। और ये जहाँ तक इसके ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, ख्वाब में अगर ये लफ्ज़ देखा या सुना तो इसका यह है कि इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इसकी किफ़ायत करेंगे, और दुनिया में जो नेकियां कर रहा है ये नेकियां इसकी कबूल हो जाएंगी। ये इसकी बशारत है। और दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इसको दुश्मनों से महफूज रखेंगे, जो भी दुश्मन इसको ईज़ा दे रहे हैं दुश्मनों से महफूज रहेगा, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इसको सुरखरू कर देंगे। अच्छा, एक और फ़ायदा रह गया, वो फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त, वो ये है कि अगर फलदार दरख्त फल नहीं दे रहा वो, या ये कि औरत है बांझ है, औलाद नहीं हो रही जी, और ये औलाद का मसला घर घर में बहुत है जी, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। एक कागज़ का टुकड़ा लें जो 1 इंच चौड़ा और 1 इंच लंबा और डब्बे की शक्ल में, उसके ऊपर ये नाम लिख लें अर्रहीमू जी, लिख के 1 गिलास पानी के अंदर वो कागज़ डाल दें, काली रोशनाई के साथ लिखना है, लिख के उस कागज़ को उसके अंदर डाल दें, और जो है 71 टाइम अर्रहीमू 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 का विर्द शुरू कर दें। विर्द करके उसके ऊपर फूंकें, वो पानी का जो नाम है वो भी डिज़ॉल्व इतनी देर में हो जाएगा। आपने दम भी कर दिया अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, तो वो जो बांझ औरत है जिसके अंदर प्रॉब्लम है तो वो उस पानी को पी ले। 90 डेज की नीयत से ये अमल शुरू कर दे, इंशाल्लाह उसका बांझपन जो भी उसका नक्श ख़त्म हो जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला साबित औलाद कर देंगे। और अगर दरख्त का मामला है तो दरख्त की जड़ों में वो पानी डाल दे तो वो फलदार हो जाएगा। और मजे की बात एक और कि अगर मर्द के अंदर नक्श है, बाज़ स्पर्म प्रॉब्लम मर्द में के अंदर होता है, उसको ये पानी दम करके पिलाएं, अल्लाह तबारक व तआला उसका स्पर्म का प्रॉब्लम भी हल कर देंगे और वो औलाद के काबिल हो जाएगा। हजरत मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आपने हमें कामयाब तरीन जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला बता दिया है। यही बात है ना। और इसमें इस फॉर्मूले में सिर्फ ज़िंदगी की बात आपने नहीं की, आपने दूसरी दुनिया की भी बात कर दी, यानी अल्लाह के करीब होने की भी बात कर दी आपने। तो अगर कोई, जैसे आपने बताया कि 125 दफ़ा अगर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आपने बताया 125 दफ़ा, या फिर आपने बताया कि नाम के हिसाब से, ठीक है। तो अगर कोई 125 दफ़ा फजर के वक्त पढ़ के अपनी या लेट्स से कि 1000 दफ़ा फजर के वक्त पढ़ के रोज़ाना
اپنی یہ ساری دعائیں کر لے تو کیا کافی نہیں ہے یہ؟ اصل میں آپ لوگ جو ہے نا ملٹی وٹامنس کے عادی ہیں جی اس لیے آپ سوچتے اکٹھا پڑھ لے سب کچھ ہو جائے. بالکل ہو جائے گا. مانگ سکتے ہیں آپ اکٹھا 125 پڑھ کے اس میں ساری نیتیں کر لیں جی. لیکن بات وہی ہے کہ ملٹی وائٹامنس اپنی جگہ ہے, لیکن ایک اکیلا جب وائٹامن سی انسان کھا تو اس کی پاور الگ ہے. ٹھیک ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ اصل میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصل میں جو 3-4 نیتیں اکٹھی کر کے جب آپ پڑھتے ہیں جی تو یا تو انسان کا فوکس اتنا مضبوط ہو کہ ساری نیتیں اس کو مستحضر رہے پڑھتے میں جی اور ساری رہتی نہیں ہے. جب بعض حاجتیں اس کو وہ چمکتی رہتی دماغ میں اس پر زیادہ اثر انداز ہوگا اور جو مزمل رہے گی اس پہ کم ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. میں نے امریکہ میں رہنے والی اس دنیا کے لیے آپ سے کلیریفیکیشن لے لی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کلیریفیکیشن لے لی ہے کہ کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہاں وقت کی کمی ہے لوگوں کے پاس اور لوگ یہی چاہیں گے کہ اگر ہم ایک ہی دفعہ میں سب کچھ کر لیں. آپ نے کلیریفائی کر دیا. اب سب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا کریں. میں صرف اتنا ایک چیز اور پوچھوں گا اس سلسلے میں. یا اللہ الرحمن الرحیم, ہمارے تینوں جو سیگمنٹ ہیں پروگرام کے ان کو ساتھ میں لا دیا میں نے, ایسے ہی ہے نا؟ اگر ملا دیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں, فائدہ ہے زیادہ. کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنے کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ورد کرتے, یہ بڑی نقطے کی بات ہے, جب ایک اللہ کے نام کا بندہ ورد کرتا ہے نا جی, وہ نام ایک وقت کے بعد اس جو اللہ کی صفت رحیمیت ہے وہ بندے کے اوپر اجلال فرماتی ہے. اچھا, بندے کے اوپر گویا کہ طاری ہو جاتی ہے کیفیت. جب وہ طاری ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ اب معاملات بننے لگتے ہیں. اس لیے جو ایک نام کو جب آپ لے کے چلیں گے تو وہ جب اس کا اجلال ہوگا نا تو ایک نام واحد کا اجلال ہوگا تو اس کا ضبط کرنا بھی آسان اور اس کا نزول بھی آسان. لیکن 3-4 اکٹھے نام جب آپ کر رہے ہیں اب وہ اجلال کی جو کیفیت ہے اس اجلال کے اندر جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے بعض نام جلالی ہیں بعض جمالی ہیں, تو جلالی اور جمالی صفات آپس میں ٹکرائیں تو اب اس کو آگے بندے کی کیفیت پہ سنبھالنا وہ آسان نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے بزرگوں نے بس کہا کہ ایک نام کو پہلے ایک منزل پوری کر لو پھر دوسری شروع کر دو, اس سے جو ہے آسانیاں پیدا ہو جاتی. میں نے یہ ساری کلیریفیکیشن تمام دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے آپ سے لے لی اور آپ نے بہت خوب فرما دیا سب کچھ, مطلب کلیریفائی کر دیا آپ نے. اینڈ ونس اگین ایز آئی آلویز سے an eye opener for all of us. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, یہ کتابوں میں ملنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ جیسے آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں یہ آپ ہی کا کام ہے, اور شکر الحمدللہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بات کی. تھینک یو سو ویری مچ فار ڈوئنگ دس فار آل آف us.